الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله وكفى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا. اننی فی بحر غم مغرق فیدی ساحل لا اشکال لنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے. ساری کائنات اس وحدہ لا شریک اللہ کی محتاج ہے اور میرا پاک رب ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. علی مرتبت برادران اسلام، جی وقار مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا انتظامیہ مسجد کو اور حافظ صاحب کی نائشہ جی حافظ محمد عماد حسن صاحب جنہوں نے قرآن پاک سنایا اور ان کے ساتھ جنہوں نے سنا اور جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، سنا، اللہ کے گھر میں حاضر رہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، حافظ صاحب کے والدین کو بھی، آپ سب کو بھی، اور صاحبزادہ جناب علامہ سید اویس شاہ صاحب کو بھی کہ جنہوں نے مل کے اس محفل پاک کا بھی انعقاد کیا اور اس اللہ کے گھر کی جو ہے وہ خدمت کی. میرا مالک اپنے حبیب کے صدقے اس گھر کو قیامت تک آباد رکھے، اس کے آباد کے اپنے والوں کو آباد رکھے، اور جنہوں نے کوئی کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، میرا مالک ان سب کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے دین و دنیا میں باعث برکت بنائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. میں نے سورہ بقرہ سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا.
تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس کی مثال ایک سورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور جتنے ہیں سب کو بلا لو، کن کو؟ من دون اللہ، جو اللہ کے غیر ہے، اللہ کے سوا ہیں، ان کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کیونکہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ الزام دیا جاتا تھا اور قرآن کریم پیش جو ہے وہ انکار کیا جاتا تھا یہ کہہ کر کہ یہ قرآن معاذ اللہ ورقہ بن نوفل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے مل کے قرآن کو ترتیب دیا، خود قرآن کو لکھا، یہ معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں میرے اللہ نے یہ قرآن کی آیہ کریمہ نازل کی، فرمایا یاد رکھنا یہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر تمہیں اب بھی شک ہے اس قرآن میں کہ یہ مخلوق کا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کو جو میں نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تو پھر میں رب تمہیں چیلنج کرتا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی ایک سورت لے کے آؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا ساری دنیا جو من دون اللہ اللہ کی غیر ہے وہ اکٹھی ہو جائے، پھر بھی قرآن کی ایک سورت بنا سکتے نہیں ہیں۔ اور عالی مرتبہ سامعین، یہ خود آپ اندازہ کیجئے، میں نے جب یہ چیٹ جی پی ٹی آ گئی، یہ میٹا، اب تو جیمنائی بھی آ گئی ہے، کہ اس میں آپ 7 ارب انسان 7 بلین جو لوگ ہیں ان کی عقل، انفارمیشن، نالج کو ان سب نے اکٹھا کیا۔ آپ دنیا جہان کی چیزیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے، آپ میٹا سے پوچھ لیجئے، آپ جیمنائی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو آپ لکھنے میں اتنا یا پوچھنے میں وقت نہیں لگائیں گے جتنی جلدی وہ آپ کو جواب دیتا۔ لیکن آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، میں نے یہ کیا کہ آپ اس پہ لکھیں میٹا پہ، چیٹ جی کہ قرآن کریم کی سورت کے مقابلے میں ایک سورت بناؤ، تو رب العزت کی قسم آج بھی یہ سارے تعلیم، ساری سائنس، ساری عقلیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس کا جواب بھی یہ ہوتا ہے میں قرآن جیسی کوئی سورت بنا ہی نہیں سکتا۔ جو سب جواب دیتی ہے وہ اس بات پہ لاجواب ہے کہ میں قرآن جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکتا۔ اب بھی یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ جو معاذ اللہ تنقید کرنا آسان ہے، جی فلاں مولوی صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں فقہ یہ ہے، فلاں اسلام یہ ہے، فلاں وقت یہ ہوا، تو لوگوں کی تنقید، لوگوں کی باتیں، کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی آج بھی وہی ہے۔ لیکن جب آپ ان سے کہیں کہ درست ہے، انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مولوی صاحب غلط ہو سکتے ہیں، کوئی عالم سے عالم بھٹک سکتا ہے، کوئی فقیہ سے غلط ہو سکتا ہے، کوئی محدث جو ہے، کوئی شارح جو ہے اس کی تشریح میں فرق آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان میں خطا ہو سکتی ہے، قرآن میں خطا نہیں ہو سکتی۔ عالم غلط ہو سکتا ہے، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ چیلنج کریں، اگر تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ اسلام سچا دین نہیں ہے تو تم آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، جاؤ کوئی قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ۔ اور واللہ آج بھی ساری دنیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ساری دنیا لاجواب ہو جائے گی، مگر آج بھی قرآن جیسی ایک سورت نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ کیوں نہیں بن سکتی قرآن جیسی سورت؟ دیکھنا یہ کس زبان میں ہے؟ جواب دیجئے، عربی میں ہے۔ تو کیا دنیا میں لوگ عربی جاننے والے نہیں ہیں؟ فی البدی ہزاروں شعر کہہ دیتے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں قوانین اور گرامر کے کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج بھی لوگ عربی بولتے، عربی سنتے، عربی جانتے، عربی سمجھتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو عربی میں ہے یہ سب کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہی آیات کے آپ 1 یا 2 آیات پہلے سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام۔
رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں آیت نمبر 21 سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ رب ذوالجلال نے پہلے جو آیات ہیں وہ اللہ کی حمد کے لیے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، ابتدائی آیات مومنین کے لیے ہیں، پھر 2 آیات کفار کے لیے ہیں، پھر اس کے اگلی کچھ آیات منافقین کے لیے ہیں، اور یہاں پھر اللہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں خالق کائنات، مالک کائنات میرے رب ذوالجلال، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان کی توجہ کدھر ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ جے تے لنگر دے انتظار چ بیٹھے ہو تے پھر تانوں دینے ہو نہیں ٹر جو، تے جے واقعی کوئی ہور کو مسئلہ ہے مجبوری تو نہیں بہنا، نیند آئی ہے تاں میں تقریر کرنا میرے تے فرض کو نہیں، تواڈے تے سننا فرض کوئی نہیں۔ جے تھکے ہو، کم کیتا ہے، سویرے پھر کم کرنا ہے تو بالکل آرام کرو، سرگی اٹھ کے روزہ رکھیا جو فجر پڑھ لے، لیکن جے ایتھے بہنا ہے تو پھر جاگ کے بہنا۔ تو سامعین جی وقار میں دوبارہ اللہ کا قرآن تلاوت کرتا ہوں، سورہ بقرہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو جو تم سب کو، اگلوں اور پچھلوں کو، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے سوا نہ کوئی الہ، نہ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کی لائق ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میں اللہ جو ہے میں عبادت کی لائق ہوں۔ کیوں عبادت کی لائق ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں رب ذوالجلال ہوں جس نے تمہارے لیے لکم الارض، زمین کو تمہارے لیے فراشا، فرش بنا دیا، والسماء بنا، اللہ نے آسمان کو جو ہے تمہارے لیے عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا اور اس بارش کے برسنے سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ نے بارش برسا کے زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ اب یاد رکھنا اس عبادت کی لائق وہ ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا، جو زمین کو فرش بنانے والا، وہی رب ذوالجلال جس نے تمہارے کھانے کو دیا، جو تمہیں کھانے کو نہ دے، جو زمین سے جو ہے وہ سبزہ نہ اگا سکے، آسمان سے بارش نازل نہ کر سکے۔ یاد رکھنا جو خود بننے والا ہو وہ الہ نہیں ہوتا، رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میری عبادت کی جائے تو پہلے وہ ان شرائط کو پورا تو کرے۔ رب نے فرمایا میں اس لیے عبادت کی لائق ہوں، میرے سوا کسی کو نہ پوجو۔ کیوں؟ میں نے سب کو پیدا کیا، سب کا خالق میں ہوں، سب کا خالق۔ اب جو یہ دعویٰ کرے کہ میری پوجا کرو، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، کیا اس نے سب کو خلق کیا؟ کیا اس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا؟ بلکہ جو دعویٰ کرے گا وہ خود بھی خود نہیں بنا، اس کو بھی اللہ نہیں بنا۔ تو جس کو رب نے بنایا ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کا قابل کیسے سمجھ سکتا ہے؟
عبادت کی لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. ساری کائنات حتیٰ کہ کائنات ارض و سما میں انبیاء علیہ السلام کا درجہ سب سے افضل ہے، لیکن یاد رکھنا نبیوں میں سب سے اونچے میرے نبی ہیں. میرے نبی بھی عبادت کی لائق نہیں بلکہ میرے نبی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے. میرے نبی بھی اللہ کی، کیوں کہ میرے نبی نے بھی کائنات تخلیق نہیں کی، میرے نبی کی تخلیق بھی اللہ نے کی. میرے نبی بھی اللہ کے محتاج، میرے نبی کو بھی اللہ نے بنایا ہے. یاد رکھنا میرے رب ذوالجلال کی عظمت و شان کوئی عبادت کی لائق اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. در جس دے سر سجدے سٹے لوح قلم آسمانا مل کے میرے ساتھ کہے ہوئے در جس دے سر سجدے سٹے لوح قلم آسمانا حکم دے بنے ککھ نہ ہلدا حکم دے بنے ککھ نہ ہلدا واہ قدرتی دا والی. بڑے سارے میرے ساتھ حکم دے بنے ککھ نہ رب دے حکم تو غیر ککھ نہیں ہلدا. تے اینی اللہ میں طاقت دیتی میں بندے ہلا لینا. تے تسی میرا امتحان نہ لو تے نہ میں تہاڈا امتحان لو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہ تسا میرا امتحان لینا تے نہ میں تہاڈا امتحان لینا. میرا امتحان لینا لے دو بیٹھے انہاں من پہلے تقریر آ کے شاہ جی اے تقریر کریا جو میں پہلے آکھ لگا مار جی آپ ہی کر لو میں سن لینا. تو اس واسطے ان میرا امتحان ہی نہ لینا نمبر ہی نہ دینے نے کہ بھئی تقریر صحیح ہوئی کہ نہیں. مل کے میرے نال سارے آکھو حکم دے بنے ککھ نہ ہلدا حکم دے بنے. شاہ جی تسی بھی پڑھ لو حکم دے بنے ککھ نہ ہلدا واہ قدرتی دا والی. کنا باجو کنا باجو سننے والا تکدا اے بن نینا کنا باجو. اسی جدو سنیے اسی سنن وچ آواز دے محتاج ہاں اسی سنیے سنن وچ کنا دے محتاج ہاں. میرا رب ذوالجلال ہوے جڑا سندا وی ہے نہ کنا دا محتاج نہ آوازاں دا محتاج. میرا رب ویندا ہے نہ روشنی نہ اکھاں دا محتاج. میرا رب تے اللہ الصمد او تے بے نیاز. کنا باجو سننے والا کنا باجو سننے والا تے تکدا اے بن نینا تے باج زبان کلام کریں دا باج زبان کلام کریں دا تے نہ اس بھائی بہنا نہ دی کوئی اولاد ورز کرنا پیا. سامین جی وقار میرا رب ذوالجلال ساری کائنات تو بے نیاز ہے وہ کسے دا محتاج نہیں. وہ میرا رب جے عبادت بھی لائے کہ آسمانہ نو بنان والا زمینہ نو بنان والا وانزل من السمائی. میرا رب ہوئے جڑا آسمانہ تو
جڑا پانی نازل فرمان والا پھر زمین تے پانی برسا کے فاخرج به من الثمرات پھر وہ زمین دے وچوں تہاڈے واسطے پھل پیدا کردا ہے رزق لکم تہاڈے رزق واسطے پھر میرا اللہ فرماندا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ نے کی فرمایا عبادت دی لائق کون جواب دیو کون سجدے دی لائق کون کیوں میں اس وجہ تو کہ ساریاں دا خالق ہے سب دا پھر فرمایا میں آسمان بنائے زمینہ بنائیاں رزق پیدا کیتا آسمانہ تو بارشاں نازل کیتیاں زمین تو میں پھل اگائے اس ساریاں گلاں کر کے نا پھر رب فرماندا ہے فلا تجعلوا تسی نہ بنایا جے للہ اللہ کے لیے اندادا او دی زد اس کے برابر کسی کو نہ بنانا ود تے ود برابر بھی نہیں بنانا کیونکہ کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں کوئی آسمان بنا ہی نہیں سکتا کوئی زمین بنا نہیں سکتا پھر میرے رب نے ساری گلاں کر کے نا پھر اللہ نے فرمایا اچھا جالے بھی تسی نہیں نہ مندے تو پھر انجے حالے آندے پہ قرآن نبی علیہ السلام دی زبان نبی پاک کا کلام ورقہ بن نوفل ہے اس سیدہ خدیجہ دا فرمایا رب نے اچھا یہ گل ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فرمایا ہن میں تانوں چیلنج کرنا کہ ایدی ایک مثال لے کے آؤ جو میں اپنے بندہ خاص تے نازل کیتا ہے تے کی کرنا ہے فاتو بصورت من مثلہ ایدی ایک صورت مثال تے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ جتنے تواڈے حمایتی نے جتنے تواڈے یار نے جننے تواڈے بیلی نے جننے شیطان نے جننے تواڈے کافر تے مشرک تے بے ایمان نے اے سارے بت لات عزا منات حبل سارے انو ودعوا شہداکم سارے کٹھے کر لو تے من دون اللہ اللہ تو سوا تسی کر نہیں سکتے ان کنتم صادقین اگر سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فرمایا نہ کوئی جمعے تے نہ جم سکدے جڑا قرآن جیسے ایک صورت بھی سامنے لے کے فرمایا کوئی نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ نہ کوئی اللہ دوسرا خالق ہے نہ کوئی دوسرا کلام ہو سکتا ہے تو سامعین زی وقار یاد رکھنا ایتھے قرآن آندا فی ریب مما ایدے اندر تینوں کوئی شک ہے شک کنوں کہندے نے تیرے اندر کوئی تینوں سمجھ نہیں ہوندی اگر تیرے اندر پھر بھی کوئی بیماری ہے شک دی بیماری ہے تو یاد رکھیا جے اے مومن شک نہیں کردا مومن تے یقین رکھدا مومن دا کام ہی ہے یؤمنون بالغیب جو میرے رب نے فرما دیتا مومنوں دے تے یقین کر لیندا ہے بے ایمان دے اندر جیڑا ہے منافق دے اندر شک موجود رہندا ہے وہ شک کردا ہے پتہ نہیں جے ہے کہ نہیں ہے مگر جدو قرآن پڑھیا جاوے رب دا کلام پڑھیا جاوے رب ذوالجلال دا جیڑا کلام پڑھیا جاوے مومن سندا ہے سن کے یقین رکھدا ہے کہ اس قرآن جیڑا ہے اے کسے مخلوق دا کلام نہیں سارا اللہ دا کلام ہے سارا اللہ دا کلام ہے لیکن پھر بھی تیرے ذہن میں اندر کوئی شک ہے تو پھر لے کے آ مگر اللہ فرماندا ہے میں دعویٰ کرنا وا نہ کوئی جمیا نہ کوئی جم سکدا ہے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکدا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کوئی دنیا تے ایسا ہے ہی نہیں جڑا قرآن جیسی کوئی صورت لے کے آوے یا اللہ کیوں نہیں لے کے آ سکتا فرمایا پہلی گل اے میں خالق تجا خالق کوئی نہیں تیجا قرآن آندا ہے فرمایا فاتو بصورت من مثلہ یہ مثال صورت لے کے آو اور یاد رکھنا نہ تجا جنہیں قرآن سنایا وہ میں نہیں سنایا وہ تسا نہیں سنایا وہ کسے کاری نہیں سنایا میرے آمینہ دے لال مدینے دے تاجدار آپ جڑے نے مکے دے اندر نے آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا قرآن آندا ہے الحمدللہ رب العالمین
میرے نبی قرآن سناندے نے پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن آندہ ہے پیا میرے نبی سناندے نے پہ قرآن آندہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کبھی میرا رب ذوالجلال فرماندہ ہے پیا ایک کلام رب دائے سنان والے نبی نے انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو رب کیویں دائے فرمایا اللہ نے فرمایا سونیا کہہ دے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے میرا نبی قرآن سناندا ہے پیا کبھی میرا رب فرماندا ہے سونیا سنا دے الرحمن علم القرآن کبھی فرمایا سونیا کہہ دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کبھی سونیا تو سنا دے وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا سونیا سنا دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سونیا سنا دے اور میرا کیسا وقت ہوئے گا سنان والا نبی ہوئے گا لعان والا جبریل ہوئے گا کہ کلام میری اللہ دا ہوئے گا ساری دنیا دے اندر میرے رب ورگا کوئی ہے ہی نہیں خالق کائنات تے جیڑا لیان والا او جبریل امین تے جیڑا سنان والا او خاتم الانبیاء والمرسلین اللہ جیا کوئی دوجا ہے الہ کوئی نہیں تے رب نے سونے نبی جیسا کوئی دوجا پیدا ہی نہیں کیتا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو سامین زیوکار میرے نبی قرآن آندہ ہے فاتو بسورت مثلہی ایدی ایک مثال لے کے آو ان دنیا تے دوجا الہی کوئی نہیں لہذا قرآن جیسی کوئی دوجی کتاب نہیں ہو سکتی پھر علماء فرماندے نے یہ جڑا نا من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کون ہے بت لات عزا مناد حبل تے جڑی یہ اگے قرآن ہے مثل ہی جڑی ہی ہے نا ضمیر کی ہے ہوا ضمیر مثل ہی اس کی مثال کس کی مثال مثل ہی اس کی مثال وہ کون ہے ان علماء فرماتے ہیں اس کی ایک یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی صورت نہیں کیوں نہیں کہ وہ کلام کس کا ہے اللہ کا اور سنانے والا کون ہے نبی علیہ السلام اب قرآن نے کہا مثل ہی اس کی مثال علماء فرماتے ہیں جو ضمیر ہے یہ میرے نبی کی طرف لوٹتی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا سنو اے نبی جیسی کوئی زبان ہوگی تو دوسرا قرآن کوئی لا سکا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں میرے مصطفیٰ جیسا بھی اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں نبی جیسا بھی اللہ نے کوئی نہیں بنایا اب نبی جیسا کوئی ہوگا تو قرآن ایسا سنائے گا نا جب میرے نبی جیسا کوئی نہیں تو پھر کیسے کوئی ایسا قرآن سنا سکتا ہے میرے نبی بھی ہے دیکھو کتا سونا ماہی دیکھو کتا سونا سارے مل کے آکھو دیکھو کتا سونا ماہی ماہی
ماہیوں دیکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی کیویں میرے نبی جیسا تو ہو سکتا ہے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں سارے نبیوں ساری کائنات وچوں اللہ دے نبی اعلیٰ اللہ دے نبی افضل کائنات اندر اللہ دے نبیوں ورگا کوئی دوجا ہو نہیں سکدا تے نبیوں دے وچوں بھی میرے نبی ورگا کوئی دوجا ہو ہی نہیں سکدا ویکھو کیڈا سونا پڑھو میرے نال ویکھو کیڈا سونا ویکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی بڑیاں فضیلت انبیاء علیہ السلام دیاں سارے نبی شان والے سارے نبی افضل سارے نبی بلند مرتبے والے مگر رب دی عزت دی قسم ہے سارے نبیاں دی نبوت میرے نبی دے صدقے دیکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نال مناظرہ کرنا ہوں نے پہ میرے نبی دا دین پھیلدا ہے پیا ہر پاس اسلام دے نعرے لگ دینے پہ نعرے تکبیر و رسالت لگدا ہے پیا وہ یہودیاں نے فیصلہ کیتا کہ مسلماناں دے نبی نال مناظرہ کریے جدوں نبی نال مناظرہ ہوے گا معاذ اللہ انہاں دا کیتا سی نبی تے پڑھے نہیں اسی اپنا عالم لے کے جاواں گے ساڈا بندہ مناظرہ کرے گا معاذ اللہ جتے گا اسی آکھاں گے ساڈا مذہب سچا ساڈا جڑا دین سچا ساڈا نظریہ سچا انہاں نے عبداللہ بن سلام نو لیا لے کے جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے حضرت عبداللہ بن سلام نے ادھر تشریف فرما نے ادھر آمینہ دے لال آ گئے مدینے دے تاجدار آ گئے نبیاں دے سردار آ گئے بدوہا چہرہ واللیل زلفان مازاغ البصر دا کاجل حامیم دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ میرے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے عبداللہ بن سلام مناظرہ کرن والے جو پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے پہ پئی ویندے سار نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی دلیل نہ کوئی بحث نہ کوئی کتاب کھولی ویندے ساری کلمہ پڑھ عبداللہ بن سلام تن ہویا کیے انہاں کیا کی پوچھ دے پہ ویکھو کیڈا سونا سارے آنکھوں میرے نال ویکھو کیڈا سونا مائی ویکھو کیڈا سونا پڑھو سارے ویکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا جی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی راہی رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں تو سامین جی وقار فاتو بصورت مثلہی اللہ نے نہ قرآن کی کوئی مثل بنائی نہ میرے نبی کی کوئی مثل بنائی ہمارے
شابین زیوکار ہمارے لیے محترم خاص طور پہ جناب شیخ گلزار صاحب آج تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کل مسیطہ نو بڑے نے اگلے جمعے نہ تے انہوں کو تراویاں ہی نہ شروع کر دینی پرانی جتھے ویکھو شیخ صاحب. اچھا لگ دے ہی کہ اگلے سانو خطرہ پہ گیا مولویاں نو کہ ایک اگلے سال کی مسیحت ہی نہ مان لینا جنہ دورے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو صاحب توجہ ہے میرے رب نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کی لائق سارے بولو عبادت کی لائق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا خالق ہے، کہ دوسرا الہ نہیں ہے. اس لیے رب نے فرمایا میں نے زمینیں بنائی، آسمان بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آسمان سے بارش برساتا ہوں، زمین سے پھل اگاتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمہیں رزق لکم تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہوں. اور خبردار فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کوئی جرت بھی نہ کرے کہ اللہ کے برابر کسی کو لے کے آئے. کوئی اللہ کے برابر پوچھا تو کیا برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق برابر ہو نہیں سکتے. خالق و مخلوق برابر نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے عرض کیا میرے نبی بھی بڑی عظیم و شان ہستی ہے، کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شان والا نہیں، لیکن میرے نبی بھی اپنے اللہ کے محتاج. میرے نبی بھی عبادت کی لائق صرف وہ ہے جس کو میرے نبی بھی سجدہ کرتے ہیں. تو علی مرتبہ اس مضمون کو قرآن نے چلاتے ہوئے فرمایا اب تم کہتے ہو کہ قرآن مخلوق کا کلام ہے، قرآن جو ہے مخلوق کا کلام ہے. تو رب نے فرمایا نہیں، اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کے مقابلے میں کوئی قرآن لے کے آتا، کوئی سورت لے کے آتا. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تو صحیح کوئی ایک سورت، لیکن وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے غیر سب اکٹھے کر لو. لات عزیٰ منات ہبل رام گنیش پتھر دنیا کائنات اکٹھی کر لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لیکن کوئی تم نہیں لا سکو گے کیونکہ غیر میں یہ طاقت ہے ہی نہیں، غیر میں یہ طاقت ہے. اچھا یہ توجہ ہو تو بات کروں، ہے توجہ؟ کیونکہ روزیاں دا مہینہ تے آخری روزے نا ایویں افطاری کردے ہیں ساری نا تے دل کردے منجی پئی ہوئے تے بندہ سون جائے. یہ بڑا اوکھا ہو جاندے آخری اشرے چ روزہ رکھنا، پھر کو تراویاں پڑھنا تے راتی تو پھر ختم قرآن بھی ہوندا تے پھر راتی جاگنا. ایک سوکھا کام نہیں، ایک کی ہے اوکھا کام. انجی گل تے جے ایڈا اوکھا ہوے ہاں انج لب دے ہون تے پھر شاید سوکھا ہوے. پھر تے تہاڈا بھی دل کردا کہ اسی منبر تے شاہ ہوئی جی اسی بھی بیٹھے ہوئیے تو کوئی گل نہیں پتر تساں بھی محنت کرو تانوں بھی رب دے چھڑے جڑے سارے کو لیندے نے او سانوں دیندے نے پے. کیوں جی شیخ صاحب؟ تو توجہ ہے تو گل کرنی. رب نے کہا بلاؤ کن کو؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے غیر اللہ. رب نے کہا سب غیر اللہ کو بلاؤ. اب غیر اللہ کون ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. غیر اللہ کون ہے؟ پہلے اس رب نے فرمایا اندادا، جو رب کے برابر تم لے کے آتے. اب جو رب کے برابر ہیں جن کو مشرک اور کفار لے کے آتے ہیں وہ ہیں وہ پتھر بت، درخت جس کو وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ سورج کو لے کے آتے ہیں رب کے مقابل. جو چاند کی پوجا کرتا ہے وہ چاند کو لے کے آتا ہے. جن نے پتھر کے بت بنا رکھے ہیں وہ پتھروں کو لے کے آتے ہیں کہ جی یہ پتھر معاذ اللہ یہ الہ ہیں، یہ قابل سجدہ ہے. یاد رکھنا مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات جو رب کے مقابل ہوں گے وہ غیر اللہ ہوں گے. وہ سب کون ہوں گے؟ غیر اللہ. اور غیر اللہ جو ہیں وہ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بڑی توجہ سے سنیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جو نہیں لا سکیں گے ہرگز نہیں مثال لا سکیں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب نے جہنم بنائی ہے کافروں کے لیے اور پتھروں کے لیے. کافروں کے لیے اور نہیں کوئی نہیں تسی بول دے پے محلے چ تقریر کرنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے کیونکہ بندہ آندا بھی کچھ نہیں تے پھر سامنے ووٹر بیٹھے ہون تے بالکل ہی کچھ نہیں آندا. تے ہن کوئی گل نہیں اسی دوویں کینڈیڈیٹ بیٹھ گئے ہن ادھے ونڈ چھڑیا جے بول تے پو. تو جو ہے
چپ کرنا ہے تو پھر بالکل چاہ پکی پئی ہے مار اڑا تے دعا مانگنا ہے تے چاہ جا کے اسی پی لینے تے جے تقریر سننی ہے تو پھر میں کرنا سر ہی نہیں لانا جناب منہ بولنے تھوڑا تو جو ہے نا عرض یہ کرنے لگا ہوں جتنے غیر اللہ ہے جتنے جو من دون اللہ ہے اور وہ مشرک اور کافر ان کے پجاری وہ کہاں پہ ہوں گے فی النار کہاں پہ ہوں گے وقودها الناس والحجارہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اللہ نے جہنم پتھروں اور کافروں کے لیے بنائی اب بات سمجھ آگئی میں پھر کہنے لگا ہوں من دون اللہ غیر اللہ اور ان کے پجاری وہ قیامت میں کس جگہ پہ ہوں گے جہنم میں اب پتہ یہ چلا جتنے غیر اللہ ہیں وہ جائیں گے جہنم میں اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں ٹرینٹی کے قائل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں سیدہ مریم اور ان سب کو وہ سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے بولیے اس کا مطلب یہ ان کے پجاری تو ہوں گے عیسیٰ اس لیے کہ عیسیٰ من دون اللہ نہیں یہ بات سمجھنے کی ہے عیسیٰ من دون اللہ نہیں ہے عیسیٰ غیر اللہ نہیں ہے ہم اگر کوئی بالفرض حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے جو یہودی کرتے ہیں یا کوئی شخص نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو سجدہ کرتا ہے یا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حیدر کرار کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں اور علی کو حق معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں وہ نصیری وہ لوگ یاد رکھیں وہ بھی مشرک ہیں اگر کوئی پتھر کی پوجا کرے تو وہ بھی اگر کوئی سورج کی پوجا کرے تو وہ بھی اگر کوئی چاند کی پوجا کرے تو وہ بھی اگر کوئی لات عزا منات ہبل بدھ کی پوجا کرے تو وہ بھی مشرک اسی طرح اگر کوئی عیسیٰ کی پوجا کرے اگر کوئی میرے نبی کی پوجا کرے اگر کوئی علی کی پوجا کرے تو وہ بھی مشرک ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ میرے نبی بھی مخلوق ہیں علی بھی مخلوق ہیں عیسیٰ بھی مخلوق اور مخلوق قابل عبادت نہیں ہوتی مگر جو ان کی عبادت کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا نہ عیسیٰ جائیں گے نہ میرے نبی معاذ اللہ جائیں گے نہ علی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ من دون اللہ نہیں تو شاہ جی اگر وہ من دون اللہ نہیں غیر اللہ نہیں تو پھر وہ کیا معاذ اللہ اللہ ہے سنو اہل سنت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ بھی نہیں وہ غیر اللہ بھی نہیں تو شاہ جی پھر وہ کیا ہے تو آئیں قرآن پڑھے رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نہ وہ من دون اللہ نہ وہ اللہ وہ کون ہے من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے ارے جو من دون اللہ ہو وہ جہنم میں ہوگا جو من اللہ ہو وہ خدا کی بندگی میں ہوگا اور جو من اللہ ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا اگر کوئی معاذ اللہ نبی کی علی کی عیسیٰ کی پوجا کرے تو وہ مشرک جہنم میں ہوگا لیکن میرے نبی وہ ہیں جو جہنم میں نہیں بلکہ نبی تو جہنمیوں کو نکالنے والے میرے اللہ کے اذن سے میرا رب ان کو اس نے شفاعت عطا فرمائے گا والا سوف یعطیک ربک فترضی اے نبی میں نے تجھے راضی کرنا ہے پاک نبی فرماتے ہیں میں نے تب تک راضی ہونا ہی نہیں جب تک میں اپنے آخری غلام کو بھی جہنم سے نجات تو یاد رکھیں اللہ کے نبی من دون اللہ نہیں ہوتے وہ من دون اللہ نہیں وہ من اللہ ہے وہ نبی اللہ ہے وہ حبیب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے علی جو ہے وہ اسد اللہ ہے تو یاد رکھنا ہم من دون اللہ کے منکر ہیں ہم من اللہ کے منکر نہیں ہمارا عقیدہ ہے جتنے بھی من اللہ ہیں ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے خدا کا بندہ سمجھتے ہیں ولی سمجھتے ہیں رسول سمجھتے ہیں ہاں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہم ان کو خدا سمجھ کے نہیں جاتے ہم ان کو باس مصطفیٰ سمجھ کے جاتے ہم خدا سمجھ کے نہیں جاتے ہم مصطفیٰ سمجھ کے جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بات سمجھ لیجئے یہ بڑا باریک نقطہ ہے جہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ کیا کہ جو من اللہ ہے نا ان کے پاس ہمیں اللہ نے کہا جایا کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملتا
یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ڈائریکٹ ہمیں یہ نبی کے پاس ہے، نبی نے ہمیں بتایا۔ حتیٰ کہ توحید بھی ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئی، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی تم کہہ دو کہ وہ ایک ہے۔ یا اللہ تو خود کہہ انا الاحد، میں ایک ہوں، فرمایا نہیں، اس لیے کہ رب کا مدعا یہ ہے کہ جس نے مجھے ماننا ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کو ماننا، جس نے نبی کو نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا ہے۔ تو میرے نبی من اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں۔ جب ہم در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں ان کو الہ سمجھ کے نہیں جاتے، ان کو مصطفیٰ سمجھ کے جاتے ہیں۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو لگتا یہ ہے کہ معاذ اللہ شرک نہ ہو جائے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ہم کہتے ہیں اے نبی ہم پہ نگاہ کرم کریں، ہماری مدد فرمائیں۔ تو بہت سے ایسے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرک ہے، تو سن لیجئے اس بات کو۔ شرک وہ ہے جو الہ سمجھ کے کہا جائے۔ کیا سمجھ کے؟ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کون ہے؟ رب۔ الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا۔ اب رب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کے ساتھ رب ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما۔ کن پہ؟ میرے والدین پہ۔ کون ہے وہ؟ کما ربیانی صغیرا، جب صغیرا میں نا چھوٹا جیسا، جدو میں جمعیا، جدو میں ٹر نہیں سا سکتا، پھر نہیں سا سکتا، چل نہیں سا سکتا، کھا نہیں سا سکتا، اے جڑے ماپے نہیں نا ربا یعنی اے مینوں پال دے رہے۔ اب پالنے والا کون ہے؟ پالنے والا کون؟ قرآن کہتا ہے وہ بھی رب، والدین بھی رب۔ لیکن فرق یہ ہے، سمجھیں اس بات کو، شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک ہوتا تو قرآن میں نہ آتا۔ شرک اس لیے نہیں ہے، رب ہے اپنی ذات سے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی نے رب بنایا نہیں، وہ خود رب ہے۔ اور والدین خود رب نہیں ہے، رب کے بنائے رب ہے۔ تو جن کو بنایا جائے وہ خالق نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ بولو تے سن دیو پہ تے جیڑا سنے انہوں عربی کی آمدی سمی۔ میں بیٹھا تانوں وینا پہ تسی مہندے ہو پہ، میں بھی بصیر ہاں تسی بھی بصیر ہو، میں بھی سننا تسی، میں مر گیا کہ زندہ تسی زندہ، تے رب بھی زندہ ہے، وہ ہی بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ آپ ہی بھی ہیں، سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ فرق کی رہ گئے؟ فرق وہی ہے کہ اس کی صفتیں ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، کسی سے لی نہیں گئی۔ اب جس کو اللہ نے سمیع بنایا نا، ہم سمیع ہیں تو ہمیں اللہ نے سمیع بنایا، ہم بصیر ہیں تو اللہ نے بصیر بنایا۔ ہم کسی وقت سمیع نہیں ہو سکتے، اللہ کسی وقت بھی اس کی صفت ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ صفتوں کا جو مماثلت ہے نا، ان کی وجہ سے شرک نہیں ہو۔ ہاں اگر کسی کو کوئی سمیع سمجھے اور اس کو سمیع ذاتی سمجھے تو پھر مشرک ہے۔ اگر یہ آکھے یا اللہ تو میں اکھاں دتیاں نے تو پھر شرک نہیں۔ اسی طرح رب کو کہے کہ ذاتی رب ہیں تو شرک ہے، اگر کہے یا اللہ تو بنایا کما ربا یعنی صغیرہ تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ہم کہیں نا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہمارا مددگار بنایا ہے تو پھر شرک نہیں۔ جو یہ کہے کہ نبی اپنی ذات سے مددگار ہے تو پھر وہ مشرک ہے۔ جو کہے کہ یا اللہ تانو رب، یا رسول اللہ تانو اللہ نے دیتا ہے کہ اللہ دے دیتے تو سانو دیو، تو پھر شرک نہیں ہوتا، پھر رب کی عطا کا مصطفیٰ ہے۔ پھر میرے نبی کا دینا رب کی عطا سے ہے۔ میرا نبی کیونکہ اللہ کا نبی جو دیتا ہے اپنے پاس سے نہیں دیتا، وہ رب کی اجازت رب کی عطا سے دیتا ہے۔
اگر علی کسی کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیے علی ذات سے نہیں کرتے، خدا کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور پھر بھی اللہ کا کو نہیں سمجھے تو قرآن کہتا ہے دعا کرنے والے میرے نبی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے رب العالمین میری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذی ایدک بنصرہ، کیا قرآن نے کہا بنصرہ؟ اچھا کو سبحان اللہ۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا والذی ایدک بنصرہ 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 وبالمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا مدد میرے نبی نے مانگی، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ یا اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ فرمایا والذی ایدک بنصرہ بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے نبی کی مدد کی بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ اللہ نے جبریل کو مددگار بنایا۔ بدر کا میدان ہے، صحابی فرماتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے ابھی فضا میں ہوتی تو کافر کا سر کٹ جاتا۔ یا کملی والے بات سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں جب میں اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ نے فرمایا اے نبی تم میں مبارک ہو، یہ میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ ابو بکر اب ابشر یا ابا بکر هل اتاک نصر اللہ، اے ابو بکر نبی نے بدر میں کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، هل اتاک نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی۔ یا رسول اللہ مدد کیسے آ گئی؟ فرمایا یہ جبریل گھوڑے پہ سوار ہے، 1000 3000 فرشتوں کو لے کے بدر کے میدان میں جبریل اتر چکے ہیں۔ بدر کے میدان میں جبریل نبی نے فرمایا ابو بکر مبارک ابشر یا ابا هل اتاک نصر اللہ، یہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ اب کون مددگار آیا؟ جبریل۔ جبریل ذات سے نہیں آیا، خدا کا بھیجا ہوا آیا۔ اگر جبریل کو بھی ذاتی سمجھے تو مشرک، اگر یہ کہے کہ رب نے مددگار بنایا ہے تو مشرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر جبریل مددگار تو پھر میرا علی بھی اللہ کے بنائے مددگار، پھر میرا نبی بھی اللہ کے بنائے، ذات سے نہیں اللہ کی عطا سے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سہارا نہیں مل کے، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے ہمارا سہارا بنایا، دنیا و آخرت میں بنایا۔ ارے قیامت کا دن ہوگا، سبا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے یا رب العالمین میرے گناہگار امتی۔ میرا رب فرمائے گا حبیب اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے، میں رب آپ کو اجازت دیتا ہوں، جس کی شفاعت کریں گے میں قبول کروں گا۔ ہم تب بھی کہیں گے یا اللہ تیرا شکر تو نے نبی کو ہمارا شافع معاشر بنایا، ہمارا مددگار بنایا۔ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، نہیں حالے بھی مزہ نہیں آیا، بآواز بلندہ کوئی سوا تیرے سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا۔ اے میرے نبی ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو نبی مانا، آپ کو خاتم النبیین مانا، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ ہمارے جو اللہ نے آپ کو قیامت کے دن بھی ہمارا شافع مددگار بنایا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں اے نبی ہم تیرے سوا کسی تیرے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، یا رسول اللہ ہم آپ کے اللہ کے سوا کسی اور کو اعلان نہیں مانتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں نہ ہم کسی چودھری کے کمی، نہ کسی سردار کے کمی، نہ کسی وڈیرے، نہ چٹھے چیمے ورک وریا کے، ہم نہ کسی وزیر کے، نہ صدر کے، نہ ہم کمی رسول کے ہیں، بندے خدا کے ہیں۔ سب کہہ دیجئے میں تمہارا میں تمہارا 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 یا
بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ پکارا. ساری امتیں جائیں گی، کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی شیش کے پاس، کبھی ابراہیم کی بارگاہ میں، کبھی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. جب غلام آقا کی بارگاہ میں جائیں گے نبی یہ نہیں کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، نبی کہے گا غلاموں ٹھہر جاؤ، اللہ سے میں اجازت لے کے آتا ہوں. ہم کہیں گے یا رسول اللہ آج کے دن اللہ نے آپ کے سوا کسی کو اس طرح اجازت نہیں دی، آپ اجازت پہلی آپ کی ہے. میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. پھر میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو جدو بندے نو کوئی بندہ جیلوں چھڑاوے مشکل چوکٹ دے پھر نعرے او دے مار دائے. جدو غلاماں دیاں قیامت دے دہاڑے ہاتھ کڑیاں کھلن گیاں رب اجازت دے گا، نبی شفاعت کرے گا کہ غلام اٹھے پھر جویں کمی نکل دے نے آندنے چودھری تیرا بوا بسدا رہے، تیرا دوارا آباد رہے، تیرے بچے جیندے رہن. فرماندے نے اسی کمی رسول دے اسی بھی آکھاں گے سونیا بسے تیرا مدینہ شریف، بسے تیرے آمینہ، بسے دوارا سیدہ زہرا دوئے صدا واسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا صدا واسطہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ گزارا. جتھے ہوں گے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ گزارا یا. تو سامین زیبت عرض کرنا پہ قرآن آندہ ہے فاتو بسورت من مثلہی ودعو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور میں اللہ اگر کوئی ہو. اب میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ تے ساڑھی چائے نہ ٹھنڈی ہو. اچھا اللہ ہوگا وہ اتھے مکانی. چلو تو جو ہے اب یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میرے نبی جیسا اللہ نے مخلوق میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا. مثل ہی اس کی مثال، اس کی مثال. اب جس کو بھی قرآن ہے ہدل للناس، قرآن کیا ہے ہدل للناس، بندوں کو ہدایت دے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ اے قرآن پڑھ لو تے جا کے تسی جاؤ تے جا کے آکھو جی قرآن تو انہوں کیوں ہدایت دیتا ہے؟ کیوں جی قرآن کیسے ہدایت دیتا ہے؟ بہت سی قرآن کی آیات ہیں جو عالم کے سوا ہم سمجھ نہیں سکتے. کئی بیلی آندے نا یا ساڑھے کنجینئر نے وہ آندے نے چھڑو جی جو قرآن موجود ہے، کتاب موجود ہے، حدیث موجود ہے تو مولوی کو جان دی لوڑی کوئی چلیا. قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، مولوی آوے تو بندہ حلال ہوندہ ہے. تو جے مولوی وچوں کٹ دیو جیڑیاں بیبیاں ناسیاں جاندیاں نے میرا جسم میری مرضی، انہاں دے منڈے نو کوئی پیو دا نا ہی نہیں لگدا کیونکہ وچوں مولوی نہیں لنگیا. میرا شیخ صاحب میرا ایک دوست ہے ہائی کورٹ بڑا انہیں کو 4 دن انجینئر نو سنیا تے بڑا جناب واقعی جی شاہ جی مولویوں کو میں بڑا تنگ مولوی گھر نہیں واڑنا. میں کہا جناب مولوی نہ واڑی تو گھر، پر میں نے یہ دس ابا جی فوت ہو گئے
تے جنازہ وکیل سی سوچ کے اندر شاہ جی میں آپ پہ جنازہ پڑھا رہا میں کیا دھی دا نکاح نہیں کرنا کہ اندر شاہ جی یہ میں آپ پہ کر لوں مولوی گھر نہیں والنا میں کیا پھر تین مبارک ہو اندر کی میں کہا مولوی یہ کام ہی کر دیا تو مولوی کردہ آپ مولوی بن گئے مولوی تو جان نہیں چھٹنی یا مولوی نہ رابطہ رکھنا پہنے ہے تو یا آپ مولوی بننا پہنے آپ بن جو تو بڑی چنگی گل اس کے بغیر گزارا نہیں جو یہ کہتے ہیں جی قرآن حدیث ہے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں بھئی وہ دے سامنے میڈیکل دیا کتاباں پہیاں نے وہ نہیں تے ہون تے گوگل تے جائے چیٹ جی پی ٹی تے جائے وہ جا کے لکھے بھی میرے پتے دا آپریشن ہو ایک ایک سٹیپ دسے گا کہ ایسا کرو ایسے کرو ایسے کرو کتاب بھی موجود ہے کہ ابے نو لمیاں پا وہ آکھے گا نہیں میں نہیں بھاجی ویکھو میں کو ڈاکٹر ہو تیرے سامنے کتاب ہے تیرے سامنے انہیں ہدایات دیتی ہیں کتھے چیر مارنا ہے کتھے ٹانکا لانا ہے کتھے پیتا تیری بیماری بھی دسے گا چیٹ جی پی ٹی نقشہ بنا کے ویڈیو میں یوٹیوب تے موجود ہے لیکن بندہ ہاتھ نہیں لائے گا کیوں جی جان جا سکتی میں کہا کملیا جتھے جان جاندی اتھے ہاتھ نہیں لاندا جتھے ایمان پہ جاندا ہے عالم کے بغیر کبھی تمہیں دین سمجھ نہیں آ سکتی اگر قرآن صرف قرآن ہی سمجھنا ہوتا تو رب نبی کو بھیجتا ہی نہیں کیونکہ رب نبی کا محتاج نہیں نبی اللہ کا محتاج ہے لیکن رب نے نبی قرآن کے ساتھ نبی کو بھیجا سونیا تو سمجھانا ہے پھر میرے نبی نے اصحاب کو سمجھایا اصحاب نے تابعین کو سمجھایا تو 14 صدیوں سے قرآن کو سمجھنے سمجھانے حدیث کو بتانے والے ہیں اگر ان کو چھوڑو گے تو تجھے قرآن سمجھ ہے اور قرآن کا خود دعویٰ ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِ بِهِ کَثِیرًا کچھ قرآن پڑھیں گے یُدِلُّ وہ گمراہ ہو جائیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے قرآن کو وہ سمجھے جو اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی یا میرے مصطفیٰ کی جو اپنی عقل سے قرآن کو تشریح کرے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے قرآن کی تشریح یا قرآن سے کرے یا قرآن بیان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حدیث سے اس کو ہم مانتے جڑا اپنی مرضیاں کرے تو قرآن اندر مثلے ہی یہ جیسی کوئی مثال تو قرآن ہدایت کیویں دیندا ہے میرا نبی آیا قرآن دسن آیا اللہ دی توحید دسن آیا اللہ دیاں قدرتاں نبی دیاں شاناں ایک میرے نبی دا غلام انہیں سنیا مکے دے اندر ایک نبی پیدا ہویا ہے مکے دے اندر ایک سونا پیدا ہویا جڑا پیغام دیندا ہے وہ لوگ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اللہ تو سوا کوئی پوجا دی لائق نہیں اللہ تو سوا کوئی عبادت دی لائق نہیں ساری دنیا دی عبادت کر دیئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اللہ دی عبادت کرنا وا اللہ قادر مطلق بے نیاز ہے نہ دی ماں نہ دا باپ نہ کوئی دی اولاد ہے ساری کائنات دی محتاج ہے اس بندے نے سنیا نالے سنیا کہ آمینہ دا لولا ہے ٹردہ پنڈ ٹریا چلدا مکے پہنچیا تیری محبت نو سلام تیرے عشق نو سلام تیرے ایمان نو سلام جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا نام سن کے نبی دی زیارت واسطے ٹر پیا نبی دی محبت اندر نکلیا مکے پہنچیا سامنے بیت اللہ شریف اللہ دا گھر طواف ہوندا ہے پیا کی ہوندا ہے پیا یاد رکھنا عبادات طواف کعبہ جس طرح کعبے کا ہوتا ہے کئی بندے ہمیں درباراں تے پہنچ جاندے زیادہ تر نوش و پاک تے پیڑی شاہ رحمان بابیاں دا قصور کوئی نہیں وہ چولوں نے جڑے جا کے طواف کرتے ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کسی قبر کا کسی جگہ کا اللہ کے گھر کے سوا طواف نہیں جو کرنے والا ہے وہ جاہل ہے گمراہ ہے بے ایمان ہے قبر کو بلکہ قبر کو سجدہ میں آپ کو شاید پہلے بات بتائی ہو آپ کو پتہ ہے نا میں کو 4 دن دیہڑے لندن پڑھن گیا سی وہ پتہ نہیں کوئی نہیں پتہ تھا اچھا پتہ ہے تو وہ تھے بھی پتہ جو میں کڑیاں نہ پڑھتا رہے ہوں تساں سویرے دسیا جی بھی نہ کسی نے کہ سویرے ڈاکٹر صاحب رولا پیا ہوئے کھو جی چنگا تو سب پیر لے آنا جڑا کڑیاں نہ پڑھتا ہے وہ میرے نال ایک ہندنی پڑھ سی وہ تھے 7 جولائی نو 2007 دے اندر بم دھماکے ہوئے سن لنڈن جڑا میٹرو اس تو بعد یونیورسٹی گیا خیر مختصر کرنا وہ مینوں نا بات مذہب دہشت گرد چلدی نا کہندی ہے کہ اسی تے ایویں تقسیم ہو گئے Pakistan, India, we just separated. We don't need to be separated. We are same. We are living the same region. Our culture, our traditions, our norms and notions, everything same. Even we believe in the same God.
کہندی اسی نہ کٹھے رہنے ہیں تے حتیٰ کہ رب بھی ایک ہی مننے. میں کہا نا تیرا رب تے میرے رب وچ فرق ہے. تو رام ہنومان اور گنیش اور سب کی ماننے والی, میں ایک اللہ کا ماننے والی. کہتی ہے نہیں. میں کہا تو تے پتھر دی پجاری. کہندی ہے تے تسی بھی تے پوجا کر دی پتھر دی. میں کہا میں کدوں کرنا, مسلمانہ ہی تو کوئی نہیں کرتا, جڑا کرے وہ مسلمان ہی نہیں. کہندی ہے نہیں, ہم نے پتھر کی مورتی بنائی, ہم پوجا کرتے ہیں. تم نے جو مکے میں پتھر کا گھر بنایا, تم اس کا طواف نہیں کرتے, اس کو سجدہ نہیں کرتے. میں کہا بی بی یہی تو تم کو لکھا ہے. تو اسلام نو سمجھی نہیں, تو مسلمان نو سمجھی نہیں جی. آپ کعبے کا گھر, کعبہ جو ہے وہ پتھر کا ہے, تم بھی پتھر کا گھر کے پجاری ہو. میں نے کہا نہیں, کبھی تم ہمیں نماز پڑھتے دیکھ لو نا, اس لیے ہم بلند آواز نیت کہتے ہیں. 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کی بلا شریف. ہم اللہ کی قسم کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے, ہم کعبے کے بھی پجاری نہیں. قبر کو سجدہ, درخت کو سجدہ, یہ تو بہت بات کی بات ہے. ہم تو مسلمان کعبے کو بھی پجاری نہیں, ہم کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے. ہم منہ قبلے کی طرف کعبے کی طرف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبے کی طرف سجدہ صرف کعبے کے خدا کو. یاد رکھنا اللہ دی قسم فی کعبے نو سجدہ نہیں کردے, منہ کعبے ال کرنے. کیوں؟ فلا نولینک قبلۃ ترضاھا. وہ بھی سونے نبی نے کیتا تے اسی منہ کر لیا, ورنہ اسی کعبے دے پجاری نہیں, پجاری اسی کعبے دے خدا. تو سامین جی وقار طواف ہے کعبہ ہندائے پیا, نبی دے صحابہ طواف کر دینے پہ اپنی حاضری لوان دینے پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ کی توحید کا ترانہ مل کے سارے پڑھے لبیک لبیک اللہم لبیک. یہ فرشتے گواہ بن جائیں اے مولا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, تو لا شریک ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. وہ نبی دے صحابی طواف کر دینے پہ وہ پینڈو وہ بدو ٹردا ٹردا جدو مکے آیا دیکھیا صحابی طواف کر دینے پہ وہ بھی کعبے چ داخل ہویا, حرم شریف داخل ہویا. ان صحابی آندے نے پہ لبیک اللہم لبیک. وہ نواں پنڈو آیا, بدو آیا, وہ بھی آکھن لگ پیا مگر لمبا فکرہ نہیں. وہ آندہ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ, نالے ٹری جاندہ ہے کعبے دی زیارت کردہ ہے طواف کردہ پیا کی آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی محبت اپنی کیفیت اندر تھوڑی دیر گزری, میرے پاک نبی نبیاں دے سردار خاتم الانبیاء میرے آقا علیہ السلام بھی حرم شریف داخل ہو گئے. اے کعبے تیری عظمت نو سلام, ساری دنیا کعبے دا طواف کر دیئے, کعبہ یہ ہوگے جڑا میرے نبی دا بھی احترام کر دے. میرے نبی داخل ہوئے, صحابہ نے ویکھیا لجپال نبی آ گئے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا, سارے پڑھو میرے نال, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم ہوگا انوار کا عالم ہوگا. ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فیدا ہے کھیوے دیدار کا عالم. کیا کیسا منظر ہوئے گا جدوں ابو بکر صدیق
عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ زبیر، بلال و سلمان نبی دی زیارت کرتے ہوں گے. میرے لجپال نبی علیہ السلام آپ بھی کعبے چ داخل ہوئے، حرم چ داخل ہوئے. نبی نے بھی طواف شروع کیتا اپنے اللہ دی بارگاہ چ. میرے نبی بھی حاضری لواندے نے پے لبیک اللہم لبیک. تھوڑی دیر گزری میرا نبی طواف کردا کردا اس پینڈو اس بتو دے پیچھے آ گئے. میرے نبی جدوں دے پیچھے آئے انہوں دے اودی آواز میرے نبی دیاں کناں چائی سارے آندے نے پے لبیک اللہم لبیک. او کلا ہی آکھی جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اودی دیوانگی اودی عقیدت اودی محبت میرے نبی نو پسند آ گئی. میرے نبی نے بھی اودے پیچھے پیچھے ٹردیاں شروع کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او پینڈو بڑا حیران ہویا. اے پہلا تے کچھ ہو رہا آندا سی ہن جو میں آنا وہی بولن لگ پیا ہے. او پینڈو جیڑا رکیا وہ سنیا کتے مینوں چھاتا تے نہیں غلطی تے نہیں لگی. میرے نبی فرماندے نے پے سبحان اللہ سبحان اللہ. پینڈو رکیا پیچھا مڑیا میرے نبی نو ویکھیا ویکھ کے رک کے کہن لگا مینوں لگدا ہے تو میریاں نقلاں پیا لانا ہے. مینوں لگدا ہے تو میری کاپی کرنا ہے. میں پنڈوں آیا پینڈو تسی شہری اج کل بھی جویں پینڈواں دا مذاق اڑاندے نے. او بدو بولیا پینڈو بولیا تو میرا مذاق اڑانا ہے میریاں نقلاں لانا ہے. میرے آقا مسکرائے فرمایا نا نا میں کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا. میں کدی کسے دی توہین نہیں کیتی کسے دا مذاق نہیں اڑایا. کہنے لگا نہیں نہیں پہلا کچھ اور بولنا سے ہن جو میں آنا اوہی تو آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی مسکرائے فرمایا میں نہیں تیریاں نقلاں لاندا میں تیرا مذاق نہیں اڑاندا. مینوں تے تیرے اللہ دے صفتاں بڑیاں سونیاں لگیاں نے. میں بھی آکھن لگ پیا سبحان اللہ. کہندا نا نا تو مذاق اڑانا ہے میں تیری شکایت لاواں گا. کی آندا میں تیری. میرے نبی مسکرائے فرمایا میری شکایت لائیں گا. کہندا ہے ہاں میں تہاڈی شکایت لاواں گا. پاک نبی نے فرمایا کنوں لائیں گا. انہوں نے اپنے نبی دی حال زیارت نہیں کی تھی. کہندا میں شکایت لاواں گا. فرمایا کنوں. کہندا میں اپنے نبی نو دساں گا میریاں نقلاں لاندا ہے میں اپنے نبی نو دساں گا. میرے نبی مسکرائے تے جدوں نبی مسکراندے سن حدیث وچ ہوندا ہے نبی دیاں دنداں چوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سن. حتیٰ کہ بخاری دی حدیث ہے میرے نبی امامت فرماندے نے پے السلام علیکم ورحمت اللہ. جدر نبی چہرہ کردے نے صحابی فرماندے نے دیواراں روشن ہو جاندیاں نے. میری لجپال نبی مسکرائے جدوں ویکھیا جلوہ مصطفیٰ. انہوں نے نبی نو پہلا ویکھیا نہیں رکیا رک کے کہندا ہے شکایت تے میں تیری ضرور لاندا پر ہن نہیں لانی. فرمایا کیوں نہیں لانی. کہندا ہے تو سونا ہی بڑا ہے. ہائے کہندا پہلا شکایت لانی سی ہن نہیں لانی. فرمایا کیوں نہیں لانی. کہندا تو سونا بڑا ہے میں کدی سونے دیاں شکایتاں نہیں لائیاں. تو سونا ہی بڑا ہے میں کدی سونے دیاں شکایتاں نہیں لائیاں. میرے نبی نے فرمایا پھر تینوں دساں تیرا نبی. کہندا ہاں. فرمایا پھر ویکھ لے تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہے. نبی تیرے سامنے کھڑا ہے. کہن لگا میں بھی آکھاں میں بھی بڑے بڑے سونے ویکھے نے پر ہو جیا سونا میں بھی پہلا نہیں ویکھیا. خلقتا مبرم من کل عیب مکھ چند بدر شاشاں مکھ چند بدر
نیے ماتھے چمک دلا نوران یہ ماتھے چمک دلا یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے اکھ یہ مخمور رکھیاں ہیں یا سبحان اللہ اینا سونا ہے میرا لجپال نبی اینا سونا ہے او دے حسن دے بیان بھی نہیں ہو سکتا پھر کمی آکھیے کتا سونا ہے جہاں آپ ایڈا سونا ہے انہوں بنان والا اللہ کنا سونا ہوئے گا پھر اے نیابا ربا کنا سونا نبی بنایا سبحان اللہ لا سبحان اللہ ما اج کاما احسان کاما احسان کاما سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کتاب سے اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سبحان اللہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا سبحان اللہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غاز ملا کر دے مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی بھون پھول ایک سبحان اللہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کہ چن شرمائے بجلی دردی عشق نہ مارے جو متھے تیوڑی پاوے جو رکھے ہاتھ نال پھلان دے ہاتھ نال پھلان رل جاوے جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ کھل جاوے توبہ اینا حسن مہیدہ تُدھی چھال چھلی نہ جاوے سبحان اللہ لاما اجمل داما کاجی کتھے میرے علی کتھے میرے علی 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 کتھے میرے علی کتھے نا گستاخ اکھیاں کتھے گر گیا نبی دیاں قدماں چ سونیا مینوں معاف کر دے میری کی اوقات میں تھوڑیاں شکایتاں لاواں روایت چوندا رب نے جبریل نو کھلیا مختصر کرنا اور حاضر خدمت نے میرے نبی دی بارگاہ وچ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا سلام بھی ہے اللہ دا پیغام بھی ہے فرمایا جبریل دسو عرض کیتی رب فرماندا ہے میں اس بندے دا حساب لینے اس بندے دا حساب ہوے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ دیا بندیا رب دا حکم ہے میرے اللہ تیرا حساب لوے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیتی سونیا اللہ میرا حساب لوے گا
فرمایا ہاں اللہ قادر مطلق ہے جدا چاہے او مالک مگر بندیا کبھی اللہ کو عدل نہ منگی عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے عرض کرتا سونیا اللہ میرا حساب لوے گا فرمایا ہاں اللہ جدا چاہے گا حساب لوے گا اس بندو دی گل سنو اس پینڈو دی گل سنو کہن لگا اے صرف ہو گئی حوصلہ ہے کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ میرا حساب لوے گا تو میں اللہ دا حساب لواں گا ایڈے پھارے جملے کدی جرت کہندہ کملی والیا میں پھر اللہ دا حساب لواں گا میرے نبی رکے فرمایا بندیا کی پیام ہے کون ہے جڑا اللہ دا حساب لوے عرض کردہ کملی والے میں اللہ دا حساب لواں گا میرے نبی نے فرمایا تو کیویں او تے قادر مطلق اس بدو دی پینڈو دی گل سنو میرے نبی روئے نبی دے صحابہ روئے عرض کردہ سونیا اللہ میرے گناہاں دا حساب لوے گا میریاں غلطیاں میریاں کوتاہیاں میرے گناہ میریاں نافرمانیاں کملی والیا میں بڑا گناہگارا مگر اللہ میرا حساب گناہاں دا لوے گا میرے گناہ مک جانے نے میں اللہ دی رحمت دا حساب لینے میرے گناہ مک جانے او دی رحمت نہیں مکنی او دا کرم نہیں مکنا او دا فضل نہ مکن والے میرے نبی بھی رو رہنے صحابہ بھی روندے نے پہ مسلمانہ اس تو آخری پیغام ہے ہمیشہ اپنے عمل پہ یقین نہ کری میں انہیں نمازاں پڑھیاں انہیں روزے رکھے انہیں حج کیتے انہیں خیرات کیتی انہیں عبادت کیتی نانا اگر حساب ہویا تے بچنا کوئی نہیں یا رسول اللہ پھر فرمایا یاد رکھیا جے کوئی بندہ اپنی عمل دی وجہ تو نہیں جنت جاوے گا لجپال نبی فرمان دینے اے جننے جنت جانے اللہ تے فضل نہ جانا لہذا عملہ تیو دی رحمت یقین رکھیا جے او دا کرم ہویا او دا فضل ہویا تے بیڑے پارون نے دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا تو زخم میں تو کیا میرا سایہ اپنے عمل دی وجہ تو نہیں ہوتا کرم تے نبی دی شفاعت کیونکہ رسول پاک کسے دیکھا نہ جائے مسلمان صرف اس بات پہ یقین رکھنا وہ اللہ ہے نبی آخری نبی ہے اللہ کا کرم ہوا نبی کی شفاعت ہوئی تو ہم بخشے جائیں گے اے نمازاں ضرور پڑھو عبادت ضرور کرو فرض پورے کرو مگر یقین عمل پہ نہیں یقین میرے اللہ کے فضل پہ نبی کی شفاعت پہ میری دعا ہے میرا پاک رب اپنے نبی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے استقامت عطا فرمائے دین پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الکریم وما علیہ الا البلاغ المبین اب ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے اس